السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 159 سے 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام شروع کر دیجیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جی، مسلمانوں کو یہ ہدایات دینے کے بعد پھر سے غزوہ احد کے حالات اور نتائج کا ذکر شروع ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سزا ملی وہ عبرتناک تھی، اور اس واقعہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والوں پر شدید گرفت فرماتے یا کم از کم ان سے خفائی ہو جاتے، لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ مومنوں کے حق میں بہت نرم دل تھے، ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے یا کم از کم اسی نافرمانی پر شدید گرفت فرماتے تو پھر مسلمان آپ کے قریب آنے سے ہی گریز کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان نافرمانی کرنے والوں کو اور راہ فرار اختیار کرنے والوں کو معاف کر ہی دیا تھا۔ اب اپنے پیغمبر کو ہدایت فرما دی کہ آپ بھی ان سے درگزر کیجیے، اور نہ صرف درگزر فرمائیے بلکہ ان کے لیے مجھ سے بخشش بھی طلب کیجیے، اور جیسے غزوہ احد سے پیشتر ان سے مشورہ کرتے اور مجلس مشاورت میں شریک کیا کرتے تھے، اسی طرح آئندہ بھی کیا کیجیے، یعنی اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج نہ رہنے دیجیے۔ ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیجیے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ یعنی مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملہ کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں اور ہر شریک مشورہ شخص کو کھل کر اپنی رائے دینے کا موقع مل سکے۔ مشورہ صرف ان امور میں کیا جا سکتا ہے جن میں کتاب و سنت میں صریح حکم موجود نہ ہو، اور جہاں صریح حکم موجود ہو وہاں مشورہ کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ عموماً تدبیری امور میں کیا جاتا ہے، جیسے مثلاً جنگ کہاں لڑی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے، لوگوں کے معاشی اور اخلاقی بہبود کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ مشورہ میں صرف یہ دیکھا جائے کہ کون سی رائے اقرب الی الحق ہے، یعنی کتاب و سنت کی منشا کے مطابق ہو۔ یہ رائے خواہ تھوڑے آدمیوں کی ہو یا زیادہ آدمیوں کی، گویا مشورے کا اصل مقصد دلیل کی تلاش ہے۔ رائے دینے والوں کی کثرت یا قلت تعداد اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور کسی رائے کو اقرب الی الحق قرار دینے کا اختیار میر مجلس مشاورت کو ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر آخری فیصلہ کا اختیار میر مجلس کو ہوتا ہے، اور اسی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے ارادے کا نام عزم ہے، یعنی عزم کے بعد اللہ کا نام لے کر اور اس پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے، لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی، جیسا کہ میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی کئی طرح سے مدد فرمائی تھی، اسی طرح آج احد میں بھی تمہاری مدد کر کے تمہیں غالب کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہو
اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوشش کرو، جیسا کہ غزوہ احد میں کچھ وقت کے لیے ہوا اور جس کی وجہ اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی۔ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھروسہ تو صرف اس پر کیا جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب اسباب پر غالب اور حاکم ہو، اور ایسی ذات چونکہ صرف ایک اللہ ہی کی ہے، لہٰذا وہی بھروسہ کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔